الرحمن الرحیم۔ میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن کا پرسنل پیج، جوڑیہ خرد سے، سیالکوٹ سے۔ تو چل رہی ہے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس۔ تو آج الحمدللہ ہمارا جو ترجمے کے لیے رکوع ہوگا وہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 60 سے 61، اور رکوع نمبر ہوگا 7، جس کا آج الحمدللہ ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور یاد کیجیے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ، ان کی قوم، فَقُلْنَا اضْرِبْ، سو ہم نے ان کو کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، نَضْرِبْ، اضْرِبْ، ماریے، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، اپنی چھڑی، حجر، پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ، سو بہہ پڑے یا پھوٹ نکلے، من حسنتا، من سے ہو، اس سے، یعنی اس پتھر سے، اسنتا، اسنا ثانی، دو، عشرتا، 10 اور 2، عینن، چشمے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علیما، قد تحقیق، علیما، جان لیے، پہچان لیے، کلو، تمام، اناسن، لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کے ٹھکانے، کلو، کھاؤ، وشرب، پیو، من رزق اللہ، اللہ کا دیا ہوا رزق، ولا تعثوا، اور نہ پھرو زمین، فی الارض، زمین پر، مفسدین، فسادی بن کر۔ ذات باری تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان فرما رہی ہے، اور اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر ہیں کہ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے اور زیادہ واقعات جو ہے انبیاء میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ڈسکس کی گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ان امتیوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پانی طلب کیا تھا، پانی کی قلت ہوئی، تو اس وقت ان کی قوم جو ہے، یہاں ایک بات تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صرف ہم نے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی صحابہ کرام ایسے ہی پیش آیا کرتے تھے، نہ صرف حضور علیہ السلام بلکہ پچھلے انبیاء کا وتیرہ، ان کی نیچر، ان کی فطرت بیان کی جا رہی ہے یہاں، کہ جب بھی ان کو کوئی ایسی حاجت ہوتی جو ان کی پہنچ تک نہ ہوتی تو وہ اللہ کے نبی سے عرض کیا کرتے۔ آج بھی کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ بھی جو مانگو اللہ سے مانگنا چاہیے، مخلوق سے نہیں مانگنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، بعض شرک کہتے ہیں، بعض کفر کہتے ہیں، بعض حرام کہتے ہیں، لیکن غیر اللہ سے مانگنا کب شرک ہوتا ہے؟ سوال لکھ لیں، جواب بعد میں لکھا۔ یہ آدھا گھنٹہ ہم نے ابھی اسی ترجمے پہ جو ہے نا وہ ڈسکس کرنی ہے۔ ہم سوالات میں سوال کیا ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا کس وقت جو ہے وہ شرک اور کفر کے زمرے میں آتا ہے؟ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا، یہاں بس میں شارٹ عرض کرنے لگا ہوں، جوابات میں لکھواتا ہوں۔ غیر اللہ سے مانگنا تب شرک ہوتا کہ جب مخلوق جو ہے وہ کسی نبی کو یا ولی کو یا کتب کو یا غوث کو یا کسی بھی تھرڈ پرسن کو اس طرح سوال کرے کہ جیسے اس کو خدا سمجھتے ہوں، معبود سمجھتے ہوں، الہ سمجھتے ہوں، اس نیت سے مانگے تو یہ شرک بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، ایسا کرنا حرام بھی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عطا کرتا ہے وہ خدا ہی عطا کرتا ہے، اللہ ہی دے گا،
ہم صرف اس کو سبب اور ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب اللہ سمجھ کے، اللہ کا مقرب، اللہ کا قریبی سمجھ کے ہم اسے التجا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کا قریبی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ کی امتیوں کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا پیغام پہنچائیں گے۔ بارش کے حوالے سے ہمیں بارش مل جائے گی۔ تو اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کی امتی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ان امتیوں کی اس فعل کو، یعنی آ کے اللہ کے نبی سے پانی کی التجا کر رہے ہیں، استسقا موسیٰ علیہ قوم، کہ یاد کیجئے جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو ان کو کافر نہیں اللہ کہہ رہا کہ وہ کافر ہے، کہ انہوں نے غیر اللہ سے پانی مانگا یا اللہ کے نبی سے مانگا ہے، التجا کی ہے، یہ کفر نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ بیان فرما رہا ہے۔ اور ایک معجزے کا یہاں ظہور ہوا، معجزہ ظاہر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آپ اپنی عصا کو، اپنی چھڑی کو پتھر پہ، پہاڑی پہ ماریں تو اس سے چشمے جاری ہو جائیں گے، 12 چشمے۔ تو غیر اللہ سے مانگنا اس لیے شرک نہیں ٹھہرے گا کہ وہ خدا سمجھ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، بلکہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ سمجھ کے التجا کرنے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب وسیلہ نہیں ڈالنا چاہیے، ہم ان کو خطا اور غلطی پہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیوں نہیں مانگنا چاہیے غیر اللہ سے، وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے سے طلب کرو جو کرنا ہے۔ وہ پیچھے جو سورہ فاتحہ میں پڑھا، ایاک نعبد، ہم تیری بات کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے مدد مانگو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق بھی اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتی ہے، خدا نہیں ہوتا۔ جو بھی عطا کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے وسیلے اور ذرائع بنائے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے، جب ہر جگہ ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ دے دے گا، لیکن ایسا نہیں، 100% ایسا نہیں۔ کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے ذرائع رکھے ہیں کہ اس ذریعے سے ہمیں ملے گا، ویسے نہیں ملے گا۔ اس کی اگزامپل جو ہے نا، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب علیہ رحمہ بہت بڑے مناظر اسلام، ہمارے سیالکوٹ سے اہل سنت کے بڑے عالم دین تھے، وہ اس مثال جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے نا کہ اللہ ہر جگہ یا ہر جگہ ہی مانگو اللہ دے گا، تو وہ اس کا جواب یوں دیتے کہ ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ نہیں ہے۔ وہ ایک مثال دیا کرتے کہ جیسے ریل گاڑی ہے، پورے ملک کے اندر اس کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں، جس طرح اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اکثر جگہ جو ہے ٹرین کی پٹڑیاں بھی موجود ہیں، تو ہر جگہ کھڑی ہوتی، کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی اللہ کی رحمت یہ نہیں کہ ہر جگہ نہیں چھما چھم برستی تو ہے، لیکن خاص طور پہ ملتی وہاں ہے جہاں اسٹیشن ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے اسٹیشن انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ وہ اگزامپل دیا کرتے، ورنہ وہ مثال دیا کرتے بھی جاؤ ہاں ٹرین چلتی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نے یہیں کھڑا کرنا ہے، جہاں آپ چاہو، تو وہ آپ کو کچل دے گی۔ وہ جو اس کا انجینئر ہے، چلانے والا ڈرائیور، وہ یہی کہے گا کہ جناب ہر جگہ یہ رکتی، اس کے اسٹیشن ہے والا حاضل کے آس۔ آپ فرمایا کرتے علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب علیہ رحمہ کہ ایسے ہی اللہ کی رحمت ہر جگہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، لیکن برستی خاص ٹھکانوں پہ ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سارے نبی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ شرک کی دعوت دے رہا ہے کہ پچھلے نبیوں کی بات سنا کے تو ہمیں مسئلہ سمجھانا چاہ رہی ہے ذات باری تعالیٰ،
کہ جس طرح پچھلی امتیں جب انہیں کو مسئلہ پیش آتا تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب ان کو پانی چاہیے ہوتا یا کسی کی آنکھ نکل جاتی، دے تو خدا بھی سکتا ہے جہاں چاہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعے رکھے ہیں۔ میں اور ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو اور ایزی سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بد مذہب جو ہے وہ کہتا ہے پانی کا گلاس رکھ کے، بھئی تم اہل سنت کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، تو رسول کو کہو نا کہ یہ پانی کا گلاس جو ہے نا گرا دیں آ کے۔ اہل سنت جو تھا دونوں میں سے وہ کہنے لگا کہ تم کس کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ کہنے لگا خدا کو، رسول کو میں حاضر و ناظر نہیں مانتا۔ منکر کہنے لگا میں خدا کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، نبی ولی کو حاضر و ناظر نہیں مانتا۔ اب جو حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر ماننے والا تھا بڑا پیارا اس نے جواب دیا، کہا اب تم کہتے ہو نا خدا حاضر و ناظر ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کہو کہ یہ پانی کا گلاس گرا۔ وہ بھی پھر منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگا کہ میں نے کیا سوال کر دیا ہے اور ایکشن کا ری ایکشن کیسا آیا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ پھر ایک ہی جواب اس کے پاس بن پایا، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نہیں مانتا، اپنے لاڈلوں کی، پیغمبروں کی، نبیوں کی مانتا ہے۔ تو کہا یہی موقف ہمارا ہے، ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نہیں مانتا، ویسے ہی جو معاملہ ہے ہم اسی لیے رسول کے ذریعے اللہ کے پاس جاتے ہیں اپنے لاڈلوں کی۔ وہ اللہ کے لاڈلے نبی کہیں یا اللہ یہ 70 مر گئے زندہ کر ہمارے ساتھ بھیج، تو اللہ نے کیے، زندہ کیے نا، کر کے لے کے گئے۔ یہ ہے اللہ کے پیاروں میں اور عام بندے میں فرق، کہ اللہ کے قرب میں وہ ہوتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک شعر کے ذریعے، وہ شعر ہے کہ گو پاس کچھ رکھتے نہیں لیکن دو جہاں کے خزانے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی ہاتھ بھی ان کے خالی ہیں، پاس بھی کچھ نہیں رکھتے، لیکن جب کوئی سائل آتا ہے تو اس کو عطا فرمانے میں بڑا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس منکر اور ماننے والے کی اس دلیل سے ہم غالباً یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ملتا سب کو ہی ہے، انبیاء اولیاء کے وسیلے سے ملتا ہے، لیکن ہر کوئی اللہ کو منا سکتا۔ یہ اللہ کے جو لاڈلے ہستیاں ہوتی ہیں، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل اللہ، پیران اعظام، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جلدی سن لیتا۔ اب وہ قوم اللہ سے مانگتی، وہ سمجھتے تھے ہم گناہ گار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہتے ہیں، باتیں نہیں مانتے، تو ہماری اللہ نہیں سنے گا، تو وہ کس کے پاس آئے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب رب تو ان کے گھروں میں نہیں تھا، رب تو گھروں میں موجود ہے، وہ اپنے اپنے گھروں میں سارے دعا کریں گے بھئی یا رب العالمین ہمیں بارش عطا فرما، تو مل جاتی، کیوں نہیں ملی؟ کہ اللہ بھی بتانا یہ چاہتا ہے کہ نیکوں میرے قریبی بندوں کے پاس آؤ گے تو انہی کے وسیلے سے دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ شرک کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ واقعی میں جو ہے عطا تو کرتا ہوں لیکن اپنے لاڈلوں کے صدقے سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تو یاد کیجیے جس وقت پانی طلب کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، سو قُلْنَا، کل کہا نہ ہم نے، اضرب ماریے، امر کا صیغہ ہے، امر کے صیغے میں حکم جب ہوتا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، اضرب انصر، مدد کر، اضرب مار، بعصاک الحجر۔ عام طور پہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اس کو عصا بھی پڑھا جاتا ہے، عام لوگ جو پڑھتے ہیں وہ تلفظ ٹھیک نہیں، عصا لفظ ہے،
عصائے موسیٰ، یہ جب بولا جائے تو آسا، آسانی اسا، عین کے ساتھ الف نہیں ہے، عین کے ساتھ الف ہوتا ہے، سواد کے ساتھ جس طرح الف ہے تو آسا پڑھا جاتا تو پھر ٹھیک تھا. اسا بھی اسا کل حجر، اپنا اسا ماری، چھڑی ماری حجر پتھر پر. اب اسا جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے 10 عطا فرمائی نا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ عصا مبارک ہے. کہ مطلب آگے آئے گی بات سورت کا میں، یہ کی صورت میں یہ تذکرہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا عصا کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جواب دیتے ہیں یا رب العالمین عصا ہے، یہ بیری کا تخت بن جاتا ہے جس کے نیچے میں سوتا ہوں، یہ بہت بڑی چھڑی بن جاتا ہے، میں بکریوں کو چارہ کے طور پہ پتے اتار کے کھلاتا ہوں. کہ بھی یہ تنا بن جاتا ہے، میں ٹیک لگا کے سوتا ہوں. یہ ایک معجزہ تھا، آپ کو جو معجزہ دیے کہ ان میں سے ایک معجزہ کیا تھا؟ عصا مبارک. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، وہ کہاں سے ملا، کہاں آیا، پھر اس وقت کہاں ہے، اس پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. لیکن اب یہ بھی سوال بنا لیں کہ جتنا ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ہے، عصا موسیٰ سے کیا مراد ہے؟ عصائے موسیٰ سے کیا مراد ہے؟ یہ بعد میں مطلب جب فرعون کے ساتھ مناظرہ ہوا تو یہ اس وقت عصا سام بھی بن گیا. تو یعنی جو یہ چاہتے تھے وہ ویسا بن جاتا تھا. یہ میں ڈیٹیل لفظ ہے حجر. اب حرکات زیر زبر پیش چینجنگ کے ساتھ میں معنی اس کا لکھوانے لگا ہوں. آپ صرف جو ہے نا الف یہ زیر زبر پیش کے بغیر لکھیں. لفظ حجر کا معنی کیا ہے؟ حجر یہ والا ہا، حلوے والی ہا سے، دو آنکھوں والی ہا نہیں، یہ والا ہا جو لکھا ہوا ہے نا، یہ حجر کا کیا معنی ہے؟ یہ سوال میں جواب تو تفصیل میں ڈیٹیل میں اب لکھیں گے، لیکن میں یہاں جو کہ میڈیا پہ حجر ہا کے اوپر زبر پڑا جائے تو وہ پتھر ہوتا ہے، ہا کے نیچے زیر ہو تو پھر ہوتا ہے ہجر، جدائی، ہجر و فراق جو بولا جاتا ہے. اور حجر اگر ہا کے اوپر پیش آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سوراخ. سوراخ کے اوپر جو عربی بولی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حجر. یعنی زمین کے اندر جو سوراخ ہو اس کو عربی میں حجر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، حجر پتھر، حجر جدائی، اور حجر سوراخ. لفظ ایک، تلفظ تین معنی اس کے. فن فجرت، یہ میں ابھی سوال ہی لکھوا رہا ہوں جو آپ. فن فجرت سو پھوٹ پڑے. فجر، لفظ فجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال لکھنا ہے، جواب میں ڈیٹیل میں لکھواتا ہوں. حجر کا لغوی معنی فجر کا لغوی معنی ہوتا ہے پھوٹنا، اور سورۃ الفجر بھی جو قرآن پاک میں اس کا معنی بھی پھوٹنا ہے. اور نماز فجر کے وقت کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب جو ہے دن کی پو پھوٹتی ہے، دن کی وہ اس کو ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے، ایک اصطلاح ہے حدیث میں نا، اولا کا لفظ تو بولا جاتا ہے لیکن پہلے ایک لفظ مس ہو رہا ہے کہ اڑتا اڑتا ذہن میں ذہن میں آ نہیں رہا. کیا بولا جاتا ہے لفظ اس کے اوپر جو
یعنی معنی اس کا یہ ہے کہ تہجد کے وقت کے بعد نا مشرقی جانب ایک مطلع سا چھا جاتا ہے، سفیدی سی چھا جاتی ہے، سفیدی کہتے ہیں اس کو، سفیدی سین کا یا وہ سفیدی آنے کے بعد پھر کالا ہو جاتا ہے یہ وہ جگہ آسمان. نام نہ میرے ذہن سے اکھڑ رہا ہے اس کا. تہجد کے وقت کے قریب قریب تو فجر کی جو پہلی پو پھوٹتی ہے اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ فجر. ابھی تو میں نے بولا ہے کہ صبح پھوٹنے کے وقت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ فجر. بچیوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے کہ دن کے چڑھتے وقت کی پہلی کرن، پہلا پرتو، پہلا عکس، سوانی اسی معنی میں. لیکن وہ نیٹ پہ بھی سرچ کرتے ہیں کیا معنی ہے صبح و صادق. غالباً یہ لفظ بولا جائے صبح و صادق، پیور صبح جو ہوتی ہے اس کے اوپر لفظ فجر کا بولا جاتا ہے. تو فجر کا معنی لش بابا جی کیا ہوا؟ لغوی معنی کیا؟ ابھی میں نے لکھوایا بتایا. میں تو سوال ہی آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میں نے بتایا ہے. یہ تو ابھی میں نے بولا ہے تو گھنٹے پہ اس کے معنی بار بار کون بولا؟ جس کو نامینیٹ کیا جائے وہ بولے نا. اٹھنا میں نے بتایا نا، تو پھر کیوں لکھ کے بھی نہیں آتا؟ فن فجرت، سو پھوٹ نکلے، سو بہہ نکلے، منہ اس سے. یہ اس سے کس طرف اشارہ ہے؟ دس دیجئے. ادھر کیڑا بولے؟ دس دیجئے. اپنا ہونا نہیں تو دس دیجئے. کتنا پیارا لگتا ہے لفظ چٹان. بار بار بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں چپ کر جائیں تو چٹان. وہ آ گیا نا وہ چار والا لطیفہ، مینڈکوں میں سے نکلا. یاد ہے نا سب؟ جس خاص طور پہ جب نام یا اشارہ کر دیا جائے تو پھر وہ اس پہ فوکس کرے، خود نہیں بول. بات ویسے یہاں بھی وہی ہے، دس دیجئے اپنا ہونا کو نہیں دوسرا دس دیجئے. فجر کا آتا نہیں، چٹان کا چھوڑتے نہیں. تو من حسنتا، اسنتا ثانی عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ثانی نہ کوئی میرے نبی لاجپال دا. آرام سے آپ بعد ازمینہ ہو کسی کو. یہ مولانا بتا، مولانا آپ دسیں. کوئی نہیں میرے نبی جیسا. لفظی معنی کریں. سایہ یا دوسرا. دوسرا ثانی نہ کوئی میرے نبی لاجپال دا. ثانی دوسرا. ٹھیک ہے. تو یہ ثانی. اس ناتا دو، اشرتا عربی میں 10 کو کیا بولتے ہیں؟ اشرا. ایسے ہی وہ 10 محرم کا دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عاشور. اور اشرا میں بشرا لباس. اچھا
چلے یوم عاشور کا معنی بس بتا دیں. چلے یوم عاشور کا معنی توجہ دس دیجیے. یہ بن کے بعد میں آپ کو یہ کمپلیٹ کر لینا کوسچن کے ٹائم تک. میں نے کہا پڑھانے جب موقع ملتا ہے نا تو بعض بیچاری گھر والے کہتے ہیں خود کروا دیں. میں نے کہا خود آپ ہمارے لیے تو یہ غیر محرم ہے, آپ نے پکڑنا ہے تو کروا دیں. کہتے نہیں ایسی پڑھا ہی نہیں. روٹی بھی کھواؤ دعوت بھی کھواؤ تو گھر بھی چھڈ کے آؤ, یہ کہڑے کام نے سارے کام مسا کرنے. بات کیا چل رہی ہے یوم عاشور سے کیا مولانا دسے ہیں 10 محرم کا دن ہوتا ہے. عاشور عشرہ سے نکلا ہے. کیا معنی ہوگا عاشور کا؟ یوم عاشور عاشور جس دن شوربہ زیادہ کھایا جائے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی آپ بتائیں. مفہوم نہیں چلنا یہاں کریکٹ. آپ عالم بن رہے ہیں تو عالم جو ہوتے ہیں نا وہ لفظی معنی نہیں, ابھی تو معنی بتائے گئے ہیں, پھر آپ لجاجت کا کیوں شکار ہیں ڈمانڈو. یوم عاشور بھائی 12واں دن. بڑے بڑے ستون گر گئے تو پھر باقیوں کو میں کیا کروں. نہیں بھائی تم کھڑا ہے پوچھے آپ. جب سارے پانی کی بالٹیاں روڑ رہے ہیں تو پھر دودھ کا کون پھینکے گا. عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی میں, تو یوم دن کو کہتے ہیں. اور 10 محرم ہوتا ہے یوم عاشور اس لیے کہتے ہیں کہ 10 محرم ہوتی ہے اور وہ 10واں دن ہوتا ہے اس لیے یوم عاشور کہتے ہیں. شاباش. تو اتنا جلدی بتانے کی وجہ اتنی جلدی بتانے کی وجہ کیا ہے؟ بولا کرے نا جب آپ کو جس چیز کا پتہ ہو بولا کرے نا. پھر اس یہاں کون سی ڈانٹ پٹیک مار داڑ ہے. بولا کریں جو بولنے والی چیز ہوتی ہے نا. اس سے تو آپ کے حاضر دماغی کا پتہ چلتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. یوم عاشور 10واں دن. دیکھیں نا عشرہ 10 کو کہتے ہیں, عاشور 10واں. یہ فرق سمجھ گئے. یوم عاشور 10واں دن اور عشر کس کو بولتے ہیں؟ 10. عیناً چشمہ, عین یا نون عین یہ لکھے نا, عین یا نون. اوپر دیکھیں, ادھر اوپر نہیں, اوپر دیکھیں دھیان سے. عین یا نون عین کے کتنے اور کون کون سے معنی؟ سوال جواب میں بعد میں لکھواتا ہوں. قد علیمہ تحقیق جان لیے پہچان لیے, کلو اناسر تمام لوگوں نے, مشربہم اپنے پینے کے جگہ ٹھکانے گات اپنے پہچان لیے. کلو کھاؤ واشربو پیو من رزق اللہ, اللہ کے دیے ہوئے رزق کے معنی آپ نے پہلے لکھے ہوئے ہیں, وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی شاباش. ولا تعصوا نہ پھرو زمین پر فی الارض زمین میں مفسدین فساد بپا کرنے والے بن کر. یہ ہوتی ہے نا عادت لانیاں بجانیاں, لڑائی ہر وقت ادھر سے اٹھائی ادھر لگائی, ادھر سے اٹھائی.
ایسے لوگوں کی شامت بڑی بری آتی ہے معاشرے میں. ایسے لوگوں کے پھر نام رکھے جاتے ہیں کہ نہیں رکھے جاتے؟